مشتاق رئیسانی کی 40 ارب کی کرپشن، 2 ارب میں معاملہ طے، نیب کا انوکھا کارنامہ۔ نیب ملک میں کرپشن کو فروغ دے رہا ہے، عمران خان کا الزام۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اتحادی بھی، مگر پاناما لیکس پر دونوں میں فاصلے بھی۔ جماعت اسلامی کا پاناما کیس پر کمیشن کا مطالبہ، تحریک انصاف کمیشن کی مخالف۔ کیا جماعت اسلامی بھی پاناما کیس پر سپریم کورٹ سے مایوس ہے؟ پوچھیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے۔ ارے نہائے نہیں اب تک؟ عرفان یہ لو صابن۔ رکیے امی، اسے نیا لائف بوائے دیں۔ سفید صابن کیوں نہیں؟ امی بچپن میں مجھے بار بار بخار ہوتا تھا۔ نہیں۔ کیا بخار سے لڑنا اتنا مشکل تھا؟ نہیں۔ آج کے جراثیم زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں تو RSPH کی تصدیق کے ساتھ ایڈوانس لائف بوائے دے 10 انفیکشن والے جراثیم سے حفاظت۔ سردیاں شوٹنگ کے لیے آسان نہیں، اور سکن کے لیے تو اور بھی مشکل، سکن رف جو ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں رف سکن صرف ڈرائی ہی نہیں بلکہ اندر سے کمزور بھی ہوتی ہے۔ پونز باڈی لوشن اب ٹرپل وٹامنز کے ساتھ، یہ سکن کو اندر سے نرش کرے اور دے 3 گنا موئسچرائزیشن اور بنائے اسے باہر سے سافٹ۔ اب یوں کرتی ہوں اس لیے کیونکہ اب میری سکن ہے ایک دم سافٹ۔ پونز باڈی لوشن، اتنی سافٹ سکن کہ چھونے کا دل چاہے، یہ ہے پونز کا وعدہ۔ گھر کے باہر آلودگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دھول، مٹی اور جراثیم آپ کی سر کی جلد میں جم کر ڈینڈرف کا باعث بن سکتے ہیں۔ کلیئر مین کول بلیک شائن نیوٹریم آئل کمپلیکس کے ساتھ جلد کی تہ تک صفائی کرے اور دے انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن۔ کلیئر مین انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن، اب کچھ نہیں چھپانے کو۔ اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ پاناما کیس کی سماعت جنوری تک ملتوی ہو چکی ہے، مگر پاکستان کی تمام سیاست اس وقت بھی پاناما کیس کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ اس کی اتحادی جماعت اسلامی بھی ایک اہم فریق ہے، مگر دونوں جماعتوں کے درمیان پاناما کیس پر ایک اختلاف بھی دکھائی دے رہا ہے۔ تحریک انصاف پاناما کیس میں کمیشن بنانے کے ہی خلاف ہے، بلکہ انہوں نے آخری سماعت پر دھمکی بھی دے دی کہ اگر کمیشن بنایا گیا تو اس کا بوائیکاٹ کریں گے، جبکہ جماعت اسلامی کمیشن بنانے پر اصرار کر رہی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اہم اتحادی شیخ رشید صاحب نے الزام لگایا کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق وزیر اعظم کو نااہل ہی نہیں کروانا چاہتے۔ جماعت اسلامی خود بہرحال پیٹیشن لے کر گئی تھی سپریم کورٹ۔ اس وقت ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سراج الحق صاحب، پہلے اگر یہیں سے آغاز کریں جو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے تو میں چاہتی ہوں آپ کو سنوا دیں، and then I would like your comment. Let's listen to شیخ رشید صاحب۔ سراج الحق صاحب نے تمام احترام کے ساتھ جو کیس پیش کیا ہے وہ کہا کہ ان اداروں کے ذریعے، وہ نہیں کہہ رہے کہ نواز شریف کو نااہل قرار دیں۔ اب تو عوام کا پریشر بڑھا، تو کل سے ان کی دیکھیں سراج الحق صاحب کی میں جتنی عزت کروں کم ہے۔ 9 ووٹوں سے یہ بنے ہیں جی سینیٹر، نیشنل پالیٹکس میں آئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں انہوں نے کچھ دن صوبے میں کام جاری رکھا۔ ساری ووٹیں کشمیر کی دے کے ایک رشید ترابی کی ممبرشپ سیٹ لی ہے۔ بورے والا، ملتان، سائیوال، جیلم، ساری ووٹیں نواز شریف صاحب کو دی ہیں۔ تو اگر میں ایک شخص کو ووٹ دیتا ہوں تو پھر وہ میں اپوزیشن کس چیز کی کرتا ہوں؟ اس ملک میں 2 ہی اپوزیشن کے آدمی ہیں، عمران خان اور شیخ رشید، آج کی تاریخ تک۔ آپ کو تو اپوزیشن مان نہیں رہے ہیں سراج الحق صاحب، اور آپ نے خود سنیا شیخ رشید صاحب کا شکوہ کیا، مور اور لیس یہی بات پاکستان تحریک انصاف والے دبے لفظوں میں یا آف ریکارڈ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے والد محترم وفات ہو گئے ہیں، ان کی تعزیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ہم آپ کے غم درد میں شریک ہیں۔ باقی دیکھیے، جو
پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے یا سیاستدانوں کے مسائل ہے وہ سیاستدانوں کے ہیں. عام آدمی کا مسئلہ بالکل ہی اور ہے. عام آدمی کا مسئلہ ہے بے روزگاری, مہنگائی, کرپشن, غربت ختم کرنا. سیاستدانوں کے مسائل ہے الیکشن اور جلدی ہو اور ان کی باری آ جائے, اقتدار مل جائے, جبکہ عوام کچھ اور سوچتے ہیں کہ وہ صبح مارکیٹ میں جائیں, وہاں ٹماٹر, گھی, آٹا, چائے, دودھ ذرا سستا ملے تاکہ وہ اپنے بچوں کو کھلائیں اور تھوڑا سا اطمینان رہے. اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی گزشتہ حکومتوں کا ایک تسلسل ہے. رتی بھر پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کرپشن کا مسئلہ ہے تو یہ بھی ایک تسلسل ہے, مہنگائی ہے یہ بھی ایک تسلسل ہے. اس لیے کہ جو ہماری سیاسی کھلاڑی ہے یہ بھی چند خاندانوں کے لوگ ہیں جن نے مختلف پارٹیوں میں پناہ لے رکھی ہے. ان کا کردار ایک جیسا ہے, ان کا سوچ ایک جیسا ہے, پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں, اپنے رویوں میں یا سوچ میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی جماعت اسلامی نے احتساب کے لیے بل پیش کیے, 3 بل پیش کیے کہ احتساب کیسے ہوگا اور کرپشن کیسے ختم ہوگا. اور پھر جب عدد اکثریت کی بنیاد پر اسپیکر قومی اسمبلی نے ہمارے اس پیش کردہ بل کو سردخانے میں ڈالا تو ہم نے عدالت کا رخ بھی کیا اور وہاں سب سے پہلے جا کر ہم پٹیشنر کی طور پر گئے. اور پریہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس لیے عدالت میں گئے کہ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ تو جلسے جلوس کرتے ہیں, ٹرین مارچ کرتے ہیں, تو عدالتوں میں کیوں نہیں جاتی, اسمبلیوں میں کیوں بات نہیں کرتے. تو ہم نے اسمبلیوں میں بھی بل پیش کیا, ہم عدالتوں میں گئے. اب عدالت میں ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ ٹی او آرز جو تمام سیاسی جماعتوں نے مشترکہ طور پر طے کر کے حکومت کے ہاتھ میں تھمائے تھے کہ ان ٹی او آرز کی روشنی میں کمیشن ہونا چاہیے, ہم نے اسی ٹی او آرز کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جس پر پیپل پارٹی کا موقف تھا, جس پر پی ٹی آئی کا موقف تھا, جس پر اے این پی کا, جس پر تمام اپوزیشن میں شامل سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ موقف تھا. اب یہ ہے کہ یہ بات اس طرح الجھانا کہ کمیشن بن جائے یا کمیشن نہ, میں کمیشن یا کمیشن نہ ہو یہ مسئلہ نہیں ہے, میں احتساب چاہتا ہوں اور میرا ایک کلیئر موقف ہے کہ احتساب سب کا ہو, خواہ حکومت میں ہو خواہ پوزیشن میں ہو. لیکن پہلے مرحلے میں سپریم کورٹ اس لیے وزیر اعظم کا احتساب کر لے اور ان کے خاندان کا کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے اور پھر ان کے وکیل نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہمارے ساتھ پرانا ریکارڈ ہی نہیں ہے, خود اعتراف کیا ہے کہ جو بیانات وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں دیے ہیں وہ سیاسی سٹیٹمنٹ, سیاسی بیانات ہیں. ہم نے یہی موقف پیش کیا ہے کہ جب تک یہ کیس عدالت میں ہے اس وقت تک وزیر اعظم اپنی اختیارات کا استعمال نہ کرے تاکہ وہ عدالتوں پہ اثر انداز نہ ہو, وہ اداروں پر اثر انداز نہ ہو. مسئلہ کمیشن کا نہیں ہے, میں اب بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کمیشن بن جائے, کوئی بینچ بن جائے, کوئی فل بینچ بن جائے, 17 ججز بیٹھ کر, 5 ججز بیٹھ کر, کوئی بھی سسٹم ہم چاہتے ہیں کہ جس میں سراج الحق سب سے پہلے پیش ہوں, میں اپنے پارٹی لوگوں کو پہ پیش کروں, لیکن اس کے بعد ان کا احتساب ہو جو اس وقت حکومت میں ہے اور دوسرے مرحلے میں ان سب کا احتساب ہو جنہوں نے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی شکل میں اس سب کو لوٹ لیا. اب دیکھیے سیاستدان بھی مجرم ہے اس لیے کہ ہر طرف سے ان پہ الزام تو لگتا ہے, یہ لیڈ کرتا ہے, یہ ذمہ دار ہے. سیاستدان کا مطلب صرف حکومت حاصل کرنا ہی ہے, سیاستدان قوم کا استاد ہوتا ہے, قوم کا مربی ہوتا ہے, قوم کو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے, رویے ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں, ویژن دینے والے ہوتے ہیں, مستقبل کی طرف دیکھنے والا ہوتا ہے. اگر ہم اجازت دیں ہم دوبارہ اگر کمیشن پر آ جائیں. جی
اگر کمیشن کے حوالے سے جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ بار بار جماعت اسلامی کا موقف یہ رہا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جبکہ ایک موقع پر یہ لگ رہا تھا کہ عدالت خود ہی اس معاملے کو نمٹانا چاہ رہی ہے، اور اس وجہ سے یہ بات کہی جائی تھی کہ آپ معاملے کو طول دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ اگر کمیشن بن گیا تو یہ معاملہ لمبا ہوتا چلا جائے گا. اس وقت لگ نہیں رہا تھا ایک موقع پر کہ عدالت یہ خود نپٹا سکتی ہے. ایک نہیں 8 9 10 بار میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 25 دنوں کے اندر یہ سب کچھ ہو جاتا، اور میں یہی چاہتا تھا کہ دسمبر کے مہینے میں سارا کیس فیصلہ ہو جاتا، لیکن خود 75 دن تو ہو گئے تھے کہ جب میں عدالت میں گیا تھا اور سارا کام چھوڑ کر عدالت میں صبح جاتا بالکل اور عصر کو وہاں سے واپس آتا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کو اس چیز میں الجھانا کہ کمیشن اچھا ہے یا بینچ اچھا ہے، یہ جزوی ثانوی بات ہے. اصل مسئلہ احتساب کا ہے، اور ہم تو سپریم کورٹ کے دروازے پر اس لیے کھڑے تھے کہ ہم احتساب چاہتے تھے، اور سب سے پہلے وزیر اعظم اور اس کے خاندان کا احتساب، اور ان کے بعد ان سب کا احتساب جو پاناما لیکس میں شریک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار سب کا نام نہ لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارا بھی احتساب چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہاں پہلے باری وزیر اعظم کی ہو، ان کے خاندان کا ہو، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ ذمہ دار آدمی ہیں، وہ سب سے زیادہ قوم کے ساتھ یہی ہاتھ کرنے والا آدمی ہے. لیکن اس کے بعد ان تمام لوگوں کا احتساب چاہتے ہیں جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے. میں انصاف کی بات کرتا ہوں، میں عدل کی بات کرتا ہوں. اس لیے اگر میرے دائیں بائیں وہی لوگ کھڑے ہو جن کا نام آف شور کمپنیوں میں ہو، جن کا نام قرض لینے والے اور ہڑپ کرنے والے میں ہو، جن کا نام پاناما لیکس میں ہو، میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کی بات یہی کہ کہیں سے آغاز ہو جائے تو آغاز اگر وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہو، لیکن پھر سب کی باری ہو. اس لیے کمیشن میں اس سارے مسئلے کو الجھانا میں انصاف نہیں سمجھتا ہوں. میں یہی ضروری سمجھتا ہوں کہ احتساب ہو، احتساب ہو، احتساب ہو. پہلے مرحلے میں ان کا ہو جو وزیر اعظم ہے اور ان کے خاندان کا، اور اس کے بعد ان سب کا احتساب ہو. پر آپ خود جاتے رہے سراج الحق صاحب عدالت، مختلف مراحل آئے ہیں تمام پروسیڈنگز کے. عمران خان صاحب مایوس ہمیں نظر آئے. میں چاہتی ہوں آپ ان کی رائے بھی جان لیں، پھر میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو سپریم کورٹ سے کیا مایوسی ہوئی یا آپ کی امید بندی ہے، آپ کی کیا فیلنگز ہے. بٹ فرسٹ لسن ٹو عمران خان. جب سپریم کورٹ نے خود ہیئرنگ کر دی اور ہماری تو ہیئرنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی، ہم نے جو کہنا تھا وہ ہم کہہ چکے تھے، تو یا تو کمیشن شروع میں بنا دیتے تو وہ ہیئرنگ کر لیتی. جب کمپلیٹ ہو گیا زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کی ساری ہیئرنگ رہ گئی تھی. انہوں نے اب جواب دینا تھا نا، تو ان کو کوئی 3 گھنٹے رہ گئے تھے. تو جب 3 گھنٹے رہ گئے تھے اس کے بعد فیصلہ تھا، تو اس کے بعد کہنا کہ اب کمیشن بنا دو. تو کیا ہوا ہے پھر آپ کے خیال سے؟ واٹ ہیپنڈ؟ میں یہ نہیں جانتا ہوا کیا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں میں مایوس ہوا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2-3 دن اور لگ جانے تھے. کیا سپریم کورٹ نے مایوس کیا سراج الحق صاحب؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی آپ سے یہی عرض کیا کہ 75 دن ہو گئے، ہم گئے ہیں. ہمیں امید تھی، ہم یہی چاہتے تھے کہ اس کا فیصلہ جلدی ہو، لیکن انہوں نے 75 دن لیے، اور 75 دنوں کے بعد انہوں نے پھر یہ خوشخبری دی کہ اب یہ 2017 میں چلے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو جلدی انصاف نہیں دے سکتے ہیں تو یہ بھی قوم کے ساتھ بھی انصافی ہے. انصاف نہ دینا بھی انصافی ہے. تو ہم کہاں جائیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ جانا نہیں چاہیے. لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ تو انصاف نہیں دے سکتے. تو کیا اگر سپریم کورٹ انصاف نہیں دے سکتے ہیں تو یہ تو ایک آئینی ادارہ ہے، پھر وہاں تالا لگایا جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ساری قوم یہی چاہتی تھی کہ عدالت فیصلہ کر لیتی تو یہ قوم کے حق میں ہوتا. لیکن حکومت نے بھی زیادتی یہی کی کہ 15 دن قبل جناب چیف جسٹس کے ہاتھ میں کاغذ تھمایا کہ نئے چیف جسٹس کی تقرری ہم نے کی ہے، اب آپ نہ کرے. لیکن 31 دسمبر تک اگر وہ ہے اس کو سننا چاہیے تھا، اس کو چھٹیاں نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ قومی نوعیت کا معاملہ تھا، بہت اہم ایشوز تھا.
اور یہ بوجھ اپنے کندھوں پر نہ لینا اور نئے چیف جسٹس کے حوالے کر لینا، میں اس کو قوم کے ساتھ خیر خواہی نہیں سمجھتا ہوں. اس لیے میرا بھی یہی امید تھا، جناب عمران خان کو بھی یہی امید کہ عدالت ہمیں انصاف دیں گے، عدالت ہماری بات مانیں گے. مسئلہ اس میں الجھانا مناسب میں نہیں سمجھتا ہوں. یہ عدالت نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز چاہیے، کمیشن چاہیے یا بینچ چاہیے؟ میں نے کہا کہ بابا ہم تو آئے ہیں کہ یہ بیماری ہیں. اب اگر ڈاکٹر بیمار سے یہ پوچھے کہ آپ کو ڈسپرین چاہیے یا اسپرین چاہیے یا بروپین چاہیے، یہ اگر ڈاکٹر بیمار سے پوچھے، میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری قوم کرپشن کی بیماری میں مبتلا ہے. ہم تو آپریشن چاہتے تھے، ہم تو ایک ایسا فیصلہ دیکھنا چاہتے جو مستقبل کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بنے، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس چیز میں اپنے ہاتھوں کو رنگنے کے لیے تیار نہ ہو. اب دیکھیں ایک سیکرٹری کے قالین کے نیچے کروڑوں روپے موجود ہے، ان کے فریج میں موجود ہے، ان کے ٹینکی، پانی کی ٹینکی میں پیسہ موجود ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ بیماری کتنی پھیل گئی ہے. قالین کی نیچے بھی بیماری ہے، پانی کی ٹینکی میں بھی بیماری ہے، فریج میں بھی بیماری ہے. کون سی بیماری؟ کرپشن کی بیماری. اس لیے یہ صرف ایک سیاستدان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری سوسائٹی میں جس کا بس چلتا ہے. لیکن آغاز کیسے تو ہونا چاہیے. دیکھیں فریہ صاحبہ، ہم مثال دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کیا اس نے سوال کرنے والے کو یہی کہا کہ آپ مجھ سے نہ پوچھے کہ میرے یہ 2 چادر کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ثبوت پیش کر لے کہ یہ دونوں چادر حرام کی مال کی ہے. نہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ جواب دے. بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے ابو کو اپنے حصے کا چادر دیا ہے. ہم بھی جب یہی پوچھتے ہیں کہ پاناما لیکس میں پیسہ کہاں سے آیا، یہ جو بڑے بڑے سٹیل باہل بن گئے، یہ جو بڑے بڑے پلیٹس بن گئے، اور یہ صرف نواز شریف صاحب کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں، اس کو ماڈل ہونا چاہیے تھا، جب سے وزیر اعظم بنے باہر کا پیسہ اٹھا کر ادھر لانا چاہیے تھا. لیکن ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آف شور کمپنیوں میں جن لوگوں کا پیسہ ہے، آف شور کمپنیاں بنانا اگر جرم نہیں ہے تو یہ تو بتانا پڑے گا کہ اس میں جو پیسہ ہے پاکستانی لوگوں کا پیسہ، یہ کیسے وہاں گیا ہے، یہ کہاں وہاں انہوں نے کمایا ہے. بہت سارے سوالات ہیں ہر بچے کے ذہن میں، ان کا جواب تو دینا ہوگا. بریک لینی ہے، جواب تو دے گا آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ ود فریہ. اینڈ ویلکم بیک. ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی سراج الحق صاحب عدالت میں، وہ قطری شہزادے کا لیٹر تھا، کیونکہ پرائم منسٹر نے اس کا پارلیمنٹ میں ذکر نہیں کیا تھا. آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے، آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو قطر سے درہم ملتے ہیں، جبکہ آپ کو عرب ممالک سے کبھی کھجوروں اور آب زمزم کے علاوہ کچھ نہیں ملا. کیا آپ کو یقین نہیں آیا نواز شریف صاحب کی اس پلی پر کہ قطری شہزادے نے مدد کی تھی ان کی؟ دیکھیے جو باہر کے خطوط ہے، کون اس کا ویریفیکیشن کرے گا کہ ٹھیک بھی ہے یا غلط بھی ہے؟ ہمارے ادارے ہیں، نیب کا ادارہ اسی لیے کے لیے ہے کہ باہر جو لوگ پیسہ لے گئے ہیں وہاں جا کر تحقیق کر لے. ریاستوں کے درمیان معاہدے ہیں. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اس کام میں استعمال ہو. سپریم کورٹ اس کا آرڈر دے دے، کوئی بینچ بنا لے، کوئی کمیشن بنا لے، کوئی سسٹم تو بنا لے. اب اگر کوئی کل لندن سے خط لائے گا تو اس کے بارے میں کون تصدیق کرے گا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس لیے ایک پورا جامع نظام اس کے لیے بنانا پڑے گا، تب کہیں اصل حقائق تک ہم پہنچ سکتے ہیں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے، بہت گمبھیر ہے. ایک دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں، اور اس دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آغاز حکمران اپنی ذات سے کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اعتراف کرے، قوم سے معافی مانگے. جو پیسہ کایا ہے، رکھا ہے، باہر لے گئے ہیں، وہ لے آئیں. کہیں سے تو یہ شروع ہو جائے، پھر آگے بڑھے گا. لیکن
جب میں کہتا ہوں نا کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، پھر دائیں بائیں لوگوں کے رنگ جو ہے وہ زرد پڑتے ہیں کہ سب کا ہو، تو آج ان کی باری کل ہماری باری. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ دن تو ضرور آئے گا جس نے بھی قوم کو لوٹا ہے وہ دائیں سب کا بائیں سے احتساب آپ کی تو مراد ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہوئے ہیں، اور جماعتوں میں بھی وہ لوگ ہیں، ان سب کی آپ اشارہ سب کی طرف کر رہے ہیں، پی ایم ایل این میں بھی ہیں، ہر جماعت میں ہیں. پاناما پیپر میں ایک دو آدمیوں کے نام نہیں ہیں، 600 لوگوں کے نام ہیں. اس میں سیاست دانوں کے نام ہیں، اس میں بیوروکریٹس کے نام ہے. دیکھیں اس میں ایک جج صاحب کا نام بھی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا سب سے پہلے جوڈیشری اپنے اس جج کے بارے میں فیصلہ کر لیتی کہ اگر ایک جج صاحب کا نام ہے تو اس کا سوموٹو ایکشن تو ان کو خود لینا چاہیے تھا. مسئلہ ایک سیاستدان کا نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں. لیکن اب دیکھیں کس طرح لوگ بات کو سنی انسنی کر لیتے ہیں، رات گئی بات گئی کہ مستاق ہر چیز کو عوام میں اڑا لیتے ہیں. اس لیے میں نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کا احتساب ہو، لیکن اس کے بعد ان تمام لوگوں کا احتساب ہو جن کے نام اب شور کمپنیوں میں ہیں یا پاناما لیکس میں ہیں یا قرض خوروں میں ہیں. اس لیے کہ عام آدمی کو تو یہ بینک 2 روپے دے دیتے ہیں قرض، بلکہ غریب آدمی کو قرض ہی بھی نہیں دیتے. اگر کسی کو دے بھی دے سود کی بنیاد پر، اگلے سال اس کا گلا اس طرح مروڑ دیتے ہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر بینک کے حوالے کرتے ہیں. میں خود نہیں سمجھتا، میں فائنانس کا طالب علم ہوں، کہ کیسا پروگریسیو معاشی نظام ہے کہ جو ارب پتی ہیں وہ ارب ہا لے کر اس کو معاف کرواتے ہیں. جو غریب آدمی ہے اس کو 2000 روپیہ بھی قرضے ٹیکسی کے لیے نہیں دیتے ہیں، تعلیم کے لیے نہیں دیتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دے دیں، اپنا گھر نہ ہو تو نہیں دیتے ہیں. اگر آپ بینک کے پاس جائیں کہ میرا اپنا گھر نہیں ہے مجھے 1 کروڑ روپے دے دے، وہ پہلے آپ سے یہ کہے گا کہ آپ 1 کروڑ کا کوئی پراپرٹی کا سرٹیفکیٹ ہمارے ساتھ جمع کر لے، ڈاکومنٹس ہمارے ساتھ جمع کر لے. میرے ساتھ 1 کروڑ پراپرٹی کا اگر کاغذات ہوتے اور میں جمع کرتا، میں بینک سے کیوں قرضہ لوں؟ لیکن اگر آپ ارب پتی ہیں، یہی بینک آپ کو 1 ارب سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہے. میں اس نظام کو کم از کم نہیں مانتا ہوں جو ایک ایسا نظام ہے کہ چارہ ہم غریب عوام دیتے ہیں اس گائے کو اور دودھ کہیں اور. اس لیے کچھ لوگ دودھ مکھن کھاتے ہیں اور غریب لوگوں کا کام ٹیکس دینا، بل دینا، گائے کو چارہ دینا. اس نظام سے بغاوت کرنا چاہیے. سر بغاوت جب کرنے کا آپ کہتے ہیں تو کیا بغاوت کا طریقہ ہے؟ اب ایک تو آپ سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب نے بھی اپنی مایوسی ظاہر کر دی، آپ نے بھی کر دی. دوسری طرف پارلیمنٹ سے بھی مایوس ہے پاکستان تحریک انصاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپیکر کو اسپیکر ہی نہیں مانتے. پہلے جب ایک ریفرنس روکا گیا، ایک بھیج دیا گیا، اس وقت اسپیکر کی کریڈینشلز پر سوال اٹھا. اب دوبارہ تحریک استحقاق انہوں نے ریجیکٹ ہی کر دی ہیں. آپ کے خیال سے اس وقت اسپیکر متنازع ہیں یا نیوٹرل ہیں؟ دیکھیے سسٹر، بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ایک ہے امانت داری اور ایک ہے صداقت. قومی اسمبلی میں اگر سرکاری وکیل کے سٹیٹمنٹ کو صحیح تسلیم کیا جائے کہ وہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھا، تو یہ صداقت کا ایک مسئلہ ہے کہ کیا انہوں نے واقعی اسمبلی میں آ کر غلط بیانی کی ہے. ان کے اپنے وکیل نے یہ کہا ہے کہ سیاسی سٹیٹمنٹ دیا ہے. ایک ہے امانت داری کا کیس، وہ سپریم کورٹ میں ہے. اب وہاں کا اپنا ایک استحقاق ہے، اسمبلی کا، عدالت کا اپنا ایک استحقاق ہے. مسئلہ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت دلدل میں پھنس گئے ہیں، لیکن اب بھی ہمارے ساتھ وقت ہے کہ ہم سب مل کر ایک عام آدمی کا ایجنڈا بنا لے. عام آدمی کا مسئلہ بخدا آج بھی یہ ہے کہ مجھے عزت کا کھانا کس طرح ملے گا، میرے بیٹے کو روزگار کس طرح، مجھے مہنگائی کے عذاب سے کون نجات دلائے گا، مہینہ پورا ہو رہا ہے، یہ باتیں تو تمام ٹھیک ہیں، لیکن بل ادا کرنے ہیں، اس کا کیا علاج ہوگا.
لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. اسپیکر کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ اسپیکر اس وقت متنازع ہیں یا نہیں؟ میں فریا اسٹیٹس کو کے خلاف ہوں. فرض کرے ایاز نہ ہو, اسی پارٹی کا کوئی اور آدمی اسپیکر بنے گا, وہ بھی وہی کام کرے گا جو ایاز صاحب کر رہے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسٹیٹس کو کے حوالے سے لوگوں میں بیداری ہو کہ یہ جو فیوڈلز کی سیاست ہے اس سے بغاوت کرنی چاہیے. جب آپ اسی اسٹیٹس کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں بھی قرضے معاف کرانے والے ہیں, ان کے ساتھ آپ الائے ہیں حکومت میں, خیبر پختونخوا میں, پی ایم ایل این حکومت میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا احتساب سب سے پہلے ہونا چاہیے, ان کے ساتھ آپ نے کئی جگہ پہ انتخابی الائنس کیا ہے, تو سر آپ تو ہیلپ کر رہے ہیں پھر اسٹیٹس کو آپ اس کے خلاف بغاوت کیسے کریں؟ میں فریہ صاحبہ عوام سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ آسمان سے تو نہیں اترے ہیں, عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے, ان کے بنگلوں کے طواف بھی کرتے ہیں, ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں, سپورٹ بھی دیتے ہیں, اور پھر 5 سال تماشا کرتے ہیں, روتے ہیں, دوتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. اس لیے عوام کے ہاتھ میں ووٹ کی طاقت ہے, یہ ٹمبم ہے, اس کو ظلم کے خلاف استعمال کرے, اس کو اس جبر کے خلاف استعمال کرے. یہ سارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹ ہے. جس ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں قبضہ کیا, اپنے مخبروں کو, اپنے وفاداروں کو, اپنے غلاموں کو, اس قوم کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کو بڑے بڑے رقبے دیے ہیں, بڑے بڑے جاگیر دیے ہیں. وہ انگریز پر چلا گیا, انہی جاگیرداروں نے سیاست پر قبضہ کیا, انہی جاگیرداروں نے کارخانوں پر, بینکوں پر, اداروں پر قبضہ کیا. مارشل لا کا زمانہ ہو تو بھی یہی لوگ ہوتے ہیں, جمہوری نام نہاد زمانہ ہو تب بھی یہی لوگ ہوتے ہیں. میں اپنی عوام سے بات کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان بنگلوں کا طواف چھوڑ کر ایک بار اپنے ووٹ کا استعمال اپنے آپ کو ووٹ دے دے, اپنے غریب بچے کو ووٹ دے دے, اپنے سنہری اور روشن مستقبل کے لیے ووٹ دے دے. اور یہ تبھی ہوگا جب سیاست ہم فیوڈل سے لے کر عام آدمی کے گھر لے آتے ہیں. ان اسمبلیوں میں اور ان ایوانوں میں عام آدمی کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا ہے. اگر آپ ارب پتی نہیں ہیں, آپ کروڑ پتی نہیں ہیں, آپ کو ٹکٹ بھی نہیں ملے گا. اس لیے ہم الیکشن کمیشن سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے اس نظام میں تو یہی ہوگا, لوگ ارب ہا خرچ کرتے ہیں پھر ارب ہا کماتے ہیں. یہ تجارت ہے, یہ سیاست. دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں, میری بات سنیں, کہ سیاست کو ہم عبادت سمجھتے ہیں, تو کیا عبادت میں ملاوٹ جائز ہے؟ کیا عبادت میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کیا عبادت میں دھوکہ دہی جائز ہے؟ کیا عبادت میں رشوت اور کمیشن جائز ہے؟ اس لیے عوام کو مزید دھوکہ میں نہیں آنا چاہیے, اور اپنی تقدیر روشن کرنے کے لیے ووٹ کا استعمال ان کو صحیح طریقے سے اگر جس لمحے انہوں نے کیا اور اپنی طرح لوگوں کو ووٹ دیا, وہی انقلاب کا لمحہ ہوگا. عوام کے ساتھ ہے, ٹھیک سر, مگر ایک جگہ انقلاب آپ لا سکتے تھے, اور وہ ہے خیبر پختونخوا. کتنا انقلاب لے کر آئیں گے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف؟ آفٹر اے بریک, کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فریا. اینڈ ویلکم بیک. سراج الحق صاحب, آپ سے اگر یہ پوچھا جائے سوال, اور یہ کہہ کہ آپ بالکل اس کا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کا جواب دیں گے کہ تبدیلی لے کر آئے ہیں آپ خیبر پختونخوا میں, وہاں پر آپ کی حکومت ہے, آپ کے ساتھ عمران خان صاحب کی جماعت ہے جو کہ خود کہتی ہے وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, وہ انقلاب ہمیں خیبر پختونخوا میں نظر آ رہا ہے, یس اور نو؟ دیکھیے سسٹر, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تبدیلی کے لیے کیا کیا ہے, اور جنون کویسچن ہے, لوگوں کو پوچھنا چاہیے. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ لوگوں کا جو ہاتھ ہے وہ سیاستدانوں کے گریبان تک پہنچے, لیکن اب تو وہ بلو پروف گاڑیوں میں ہے, بڑے بنگلوں میں ہے. عام لوگوں کا یہی شکوہ ہے کہ الیکشن کے وقت خوب فون سنتے ہیں, اس کے بعد فون بھی نہیں ملتا ہے. میں جواب دیتا ہوں کہ آسمان کے تارے تو میں نے نہیں لایا ہے, میں نے اتنا ضرور کیا ہے کہ ایک ایسی ٹیم تیار کی ہے جو دیانتدار ٹیم ہے, جو باصلاحیت بھی ہے, جس پر کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے, جنہوں نے عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان کی صورت میں کراچی میں ڈیلیور کیا ہے.
जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में और सेनेट में और कौमी असम्बली में अगर रहे हैं तो उन्होंने डिलीवर किया है और उनके दामन पर कोई दब्बा नहीं है। अभी आपके कौमी असम्बली में 342 मेंबरान में 10 वो लोग हैं जिनकी कारकर्दगी अच्छी है, उन 10 लोगों में 4 जमात इस्लामी के लोग हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल अगर इजाजत दें, क्योंकि करप्शन के साथ ही एहतसाब भी हमारा है, एक महदूद हिस्सा है, लेकिन हम जरूर कहते हैं कि कुछ इदारों को हमने ठीक किया है, जिसमें अगर पुलिस सिस्टम है, जिसमें अगर पटवार खाने हैं, जिसमें अगर तालीमी निज़ाम है। और मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था, मैंने अपने पहले बजट में ऐलान किया था कि हम पेशावर को क्लीन बनाएंगे और ग्रीन बनाएंगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अपने उस वादे में एक हद तक हम कामयाब हो गए। लेकिन जाहिर बात है, खैबर पख्तूनख्वा कोई जजीरा तो नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारे वसाइल मरकज के साथ है, हमें वो नहीं दिया गया जो हमारा एक हक है, आईनी हक है। अगर वो वसाइल हमें मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस सूबे में। लेकिन मसला एक सूबे का नहीं है, पाकिस्तान का है, 20 करोड़ आवाम का है। ये तब ठीक होगा जब हमारी कौम अपने वोट की ताकत से उन लोगों को लाएं जो इस नजरिया पाकिस्तान पर ईमान रखते हैं और जिसका अमल उसकी गवाही दे, तकरीरों की बुनियाद पर नहीं, जिसका अमल गवाही दे कि ये लोग जानदार हैं, जिसका माजी भी गवाही दे कि इन लोगों ने मुल्क के खातिर कुर्बानी दी। पख्तूनख्वा के हवाले से एक सवाल, मैं समझता हूं कि एक तस्वीर है जो जमात इस्लामी बांग्लादेश के अगर इजाजत दे दें, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की जुर्म में फांसी के पंदों को चूमा, सेक्रेटरी जनरल ने फांसी के पंदों को चूमा, प्रोफेसर गुलाम आज़म का जनाजा जेल से निकला। तो अगर इस मुल्क के लिए कुर्बानियों की कहानी है तो जमात इस्लामी है, अगर इस मुल्क के लिए दयानतदारी और अमानतदारी की कहानी है तो जमात इस्लामी है, अगर इस मुल्क में किसी पार्टी के अंदर जमहूरियत है तो जमात इस्लामी है, अगर इस मुल्क में आपको कोई मुनज़्ज़म और वेल डिसिप्लिन जो इस कौम को ज़रूरत है वो जमात इस्लामी है। सिराजुल हक साहब, आप जमात इस्लामी की बात करें तो इस्लामी के ही एक बड़े पॉपुलर अमीर रह चुके हैं काजी हुसैन साहब, उनका जो हल्का है वही परवेज़ खटक साहब का हल्का है और इल्ज़ाम उन पर ये लग रहा है कि वो तमाम के तमाम फंड्स अपने हल्के में ही लगाए जा रहे हैं अपनी सवाबदीद पर, जो कि आप जब बात करते हैं करप्शन फ्री सोसाइटी या सिस्टम की, उसमें ऐसे नहीं होता। आपके क्या ख्याल है, ऐसा कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब के महज इल्ज़ाम है? देखिए, उनको इंसाफ करना चाहिए और वज़ीर आला की हैसियत से भी उनको तमाम इलाकों को फंड देना चाहिए और वो दे रहा है। लेकिन चले, ये तो एक आप खुद कहते हैं कि उस पर इल्ज़ाम है, लेकिन ये इल्ज़ाम तो नहीं है ना कि आप एक हुकूमत में जमात इस्लामी शामिल है और आपके वज़ीर आला ने फ़ंड कहीं लंदन में मुंतकिल किया है या कहीं और मुल्क में बैंक अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में मुंतकिल किया है, फिर लगाया तो है, पाकिस्तान का एक हिस्सा है, नौशहरा भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक परसेप्शन की बात है। परवेज़ खटक साहब की लीडरशिप से खुश हैं आप? परवेज़ खटक साहब इज अ गुड लीडर? देखिए, वज़ीर आला की हैसियत से उन्होंने एक टीम लीडर की हैसियत से डिलीवर करने की कोशिश की और कर रहा है, और हम चाहते हैं कि वो कामयाब हो। हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों में और मकबूल हो जाए, और हम यही चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम इसको एक मॉडल के तौर पर पेश करें तो ये एक अच्छी और आइडियल बात होगी। राइट, थैंक यू सो मच सिराजुल हक साहब हमें वक्त देने के लिए। सिराजुल हक साहब की डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माई फेसबुक पेज और ऑन माई ट्विटर अकाउंट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।